اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری سورت میں اپنی 3 صفات مبارکہ کا ذکر کیا ہے، اور آخری چیز جو اپنے بندوں کو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرو اور اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس پروردگار کی جو تمام انسانوں کا پالنے والا ہے، اور دوسری صفت ذکر فرمائی کہ مالک الناس، اور اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اور تیسری صفت ذکر فرمائی کہ الہ الناس، جو تمام انسانوں کا الہ ہے۔ اور کس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وہ اس کے بعد تذکرہ ہے، اور بنیادی طور پہ انسانوں کی توجہ اللہ نے اپنی 3 صفات کی طرف مبذول کرائی کہ ایک تو وہ ہمیشہ تمہارا پروردگار ہے۔ رب عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرے اور یا اسے پالے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو اپنی نگرانی میں ایک چیز کے وجود کو آگے بڑھاتا چلا جائے، اس کی حفاظت کرے یہاں تک کہ اس وجود کا آخری درجہ جو اس نے متعین کیا ہے وہاں تک لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک بچے کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ان کو ایک نقطے سے آغاز کرتا ہے اور پھر انتہا تک لے جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس چھوٹی سی زندگی کو ختم کر کے ایک بہت طویل زندگی، ہمیشہ کی زندگی عنایت فرماتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر مرحلے پہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جتنے رب ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور ایک حقیقی پروردگار باقی رہتا ہے۔ اسی لیے رب عربی زبان میں یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ مثلاً گاؤں کا جو نمبردار ہوتا تھا اس کے لیے بھی عرب اپنے معاشرے میں رب کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ سارے گاؤں اور قصبے کو پالنے والا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، اور اس سوسائٹی میں نظم و ضبط قائم کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا اور مجرم کو سزا دینا، یہ سب کچھ اس رب کے اختیار میں تھا۔ اسی لیے سورہ یوسف میں خاوند کے لیے، شوہر کے لیے بھی رب کا لفظ اللہ کے علاوہ استعمال کیا کہ اس کا خاوند جب گھر پہنچا
اور چونکہ بیوی ایک طرح سے اپنے خاوند کے ذمے ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھے اور ہر لمحہ اور ہر درجہ میں اس کی مدد کرے، تو یہ ربوبیت ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت اس وقت سے بھی شروع ہو جاتی ہے جب اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں پہلے دن سے لے کے آخر تک اگر فرض کر لو 10 کھرب آدمی بھی آتے ہیں تو وہ 10 کھرب آدمی جو تھے اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ وہ دنیا میں آ کر کس مذہب کو اختیار کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، مگر اللہ نے اتنی روحوں کو تخلیق فرمایا اور اللہ نے ان سے یہی لفظ کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ایک طرف وہ ذات ہے، دوسرے درمیان میں یہ روح ہے، اور تیسرا درجہ اس کا دنیا سے جڑا ہوا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا ایک رشتہ اپنے آپ سے جڑا ہوا ہے اور اپنے لیے دکھ اور تکلیف کو پسند نہیں کرتا، رعایت چاہتا ہے۔ ایک اس مربوب کا، ایک اس مخلوق کا دوسرا رشتہ جڑا ہوا ہے اپنے انسانوں سے، ایک اپنے نفس سے، ایک انسانوں سے، کہ انسان کے ساتھ کیا ڈیل کرتا ہے، اور تیسرا رشتہ اس انسان کا جڑا ہوا ہے دنیا کے ساتھ۔ ان تینوں میدانوں میں جو اس کے اپنے متعلقہ میدان ہیں، اس کے بعد دوسری طرف ایک ذات ہے اللہ کی، اور وہ رب ہے۔